بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام و شعراء اعزام، حاضرین مجلس، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ذرا محبت کے ساتھ سلام کیا ہوں، قرض نہیں مانگ رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ملوہ ٹاڑ میں 11 بج جانا یہ اور جگہوں میں 3 بجنے کے برابر ہے، لیکن اس بات کا یقین بھی ہے کہ جہاں حسینی لوگ ہوتے ہیں وہاں 12 3 نہیں بجا کرتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کا چاہنے والا، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا، وہ وقت نہیں بلکہ جن کے نام کی محفلیں سجی ہے بس ان کے نام پہ جگہ کرتا ہے۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور میں سلام کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاغضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، زم فانو شکستہ رات و پشتی، بہتے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے تیزی کے ساتھ ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، کل جہاں کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے بہت زیادہ لمبی تقریر نہ کر کے آدھا گھنٹہ مجھے برداشت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ ذرا مجھے آپ حضرات احساس دلا دیں کہ آپ لوگ سننے کے خواہش مند ہیں تو سنایا جائے، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے ثبوت پیش کریں، سننے کے خواہش مند ہیں تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یوں تو جس مرحوم کے 40ویں کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، ہمارے دادا تھے، خواہش تھی جنازے میں بھی آنے کی، لیکن مصروفیت والے شہر میں مصروفیت اس قدر ہوتی ہے کہ اپنی مصروفیت سے آزادی نہ ملنے کی وجہ سے جنازے میں حاضری نہیں ہو پائی، لیکن اسی وقت دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ انشاءاللہ 40ویں میں ضرور شرکت ہوگی، اور ابھی بھی مسلسل کئی راتوں سے میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو رہا ہوں۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ شہر بنگال کلکتہ کی سرزمین پہ ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے جب سے گیا ہوں، اللہ نے تنزلی اور گراوٹ کے دن نہیں دکھایا، دن بدن اللہ رب العزت نے ترقیوں سے نوازا اور آج تک نوازتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ربی کریم کا بے حد کرم و احسان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت جس کے پاس ہو تو
تو اس انسان کے پاس ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و شکر احسان ہے کہ آج ہمارے چچاؤں نے مل کر کے یہ محفل سجائی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دادا وہ بھی خوش نصیب تھے کہ جن کے بال بچوں نے مل کر کے یہ محفل سجائی، ورنہ ماں باپ کے حالات آج کے اس مادیت والی دور میں کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جوانی کیا بڑھاپا کیا لوگ بچپن بانٹ لیتے ہیں، جوانی کیا بڑھاپا کیا لوگ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہو اگر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں، اور نہیں منظور حصے میں کسی کو اپنی ماں، نہیں منظور حصے میں کسی کو اپنی ماں، نہیں منظور حصے میں کسی کو اپنی ماں، مگر اسی بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ نہیں منظور حصے میں کسی کو اپنی ماں، مگر آپس میں اسی بوڑھی ماں کا کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ ماں کو اپنے حصے میں تو نہیں رکھ پاتے ہیں، مگر ماں کے زیورات بڑھ جاتے ہیں۔ ماں کو اپنے حصے میں تو نہیں رکھ پاتے ہیں، مگر ماں کی جائیدادیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ماں باپ ہمارے حصے میں تو نہیں آ پاتے ہیں، مگر ماں باپ کی دولتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماں باپ کے اخراجات، جائیداد، ان کی چیزیں، ان کی قیمتیں اور ان کی زندگی کی کل پونجی ان کے پاس تو نہیں رہ پاتی ہے، خود ہمارے پاس پہنچے یا نہ پہنچے۔ لیکن یاد رکھیں ماں باپ ایک ایسی انمول دولت ہے کہ یہ ماں باپ اپنا سب کچھ بال بچوں پہ لٹا کر کے پھر بھی کبھی اپنے ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی ہے۔ آج حالات اس قدر ہیں کہ جس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں وہی باپ کے چہرے پہ آنسو ہے، وہی ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہم لوگ امام لوگ ہیں، جتنے امام لوگ ہیں ان لوگوں سے پوچھئے گا، میں شہر کلکتہ میں امامت کرتا ہوں، مسجدوں کے باہر کئی بوڑھے ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام صاحب ہمیں ایک تعویذ دیجئے۔ میں نے پوچھا چچا جان کس چیز کی تعویذ؟ وہ چچا کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب عمر میں آپ ہم سے بہت چھوٹے ہیں مگر مرتبے میں بہت بڑے ہیں، امام صاحب ایک تعویذ ایسی لکھیے۔ میں نے پوچھا چچا جان کیسی تعویذ؟ چچا کہتے ہیں امام صاحب ایک ایسی تعویذ لکھیے کہ جس تعویذ کے ذریعے سے میرا برسوں سے میرا بیٹا روٹھا ہوا بیٹا ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے پوچھا چچا بیٹا آپ سے کب سے ناراض ہے؟ کب سے یہ بیٹا آپ کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کب سے آپ مسجدوں کے باہر چلتے کر رہے ہیں؟ کب سے آپ مندروں کے باہر چلتے کر رہے ہیں؟ کب سے آپ گرودواروں کے دروازوں پہ جا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں؟ چچا نے کہا تھا امام صاحب آج ہماری عمر مسجدوں کے باہر، گرودواروں کے باہر، چرچوں کے باہر، مندروں کے باہر 6 سال ہو گئے، 6 سال سے بیٹے سے بات نہیں ہو پائی ہے۔ ایسا نہیں ہمارے موبائل میں ریچارج نہیں ہے، ریچارج تو ہے مگر کبھی میرے بیٹے کا فون تک نہیں آتا ہے۔ جس بیٹے کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا، جس بچے کی خاطر ہم نے اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، جن بچوں کی خاطر ہم نے کبھی دن کو دن نہیں سمجھا، جن بچوں کی خاطر کبھی رات کی تاریکی کو نہیں دیکھا، جن بچوں کی خاطر کبھی ہمارے پاؤں میں تکلیف تھی تو کام کو بند نہیں کیا، جن بچوں کی خاطر ہم نے اپنی کمائی میں رکاوٹ پیدا ہونے نہیں دی، جن بچوں کی خاطر اللہ پر جائیداد کو بڑھاتا چلا گیا، جن بچوں کی خاطر کبھی اپنے بھائیوں سے لڑا، جن بچوں کی خاطر کبھی اپنی ماں سے لڑا، جن بچوں کی خاطر اپنے غریب پڑوسیوں سے لڑا، جن بچوں کی خاطر ہم نے مالکوں کے پھٹکار سنے ہیں، جن بچوں کی خاطر شہر شہر بدر بدر نگر نگر ڈگر ڈگر کی ٹھوکریں کھاتے رہے مگر آج وہ بچے ہمیں ایک وقت کا کھانے دینے کے لیے تیار نہیں۔ امام صاحب ایک ایسی تعویذ لکھیے کہ 6 سال سے جو بچہ میرا روٹھا ہوا ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، اے مولا اس باپ کو تعویذ کی ضرورت نہیں بلکہ اس باپ کو بچے کے پیار کی ضرورت ہے، اس باپ کو تعویذ کی ضرورت نہیں بلکہ بیٹے کی محبت کی ضرورت ہے۔ اے بلوہ ٹاڑ کے مسلمانوں، اے بلوہ ٹاڑ کے نوجوانوں، یاد رکھنا
جب تک تمہارے گھروں میں ماں باپ کی دولت ہے، قسم رب کعبہ کی جائیداد کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ کی قیمت ہے، ہماری کھیت کھلیان کی وہ قیمت نہیں ہے۔ جو ماں باپ کی قیمت ہے، ہماری پیسوں کی وہ قیمت نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ماں باپ زندہ ہے، اسی دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اور قسم رب کعبہ کی جنہوں نے اسی دنیا میں رہ کر کے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اپنی ماں کو راضی کر لیا، قسم رب کعبہ کی ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوتا جائے تو 40ویں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ کہ جس باپ نے ہمیں بچپن میں کبھی خواہش کو ظاہر کیا تھا، میرے باپ، ایک مرتبہ میرے باپ نے کیلا لایا، میں نے اپنے باپ سے کہا بابا جان مجھے کیلا نہیں، مجھے سیب پسند ہے۔ باپ کے پاس سیب خریدنے کے پیسے نہیں تھے، کیلا خریدنے کے پیسے ضرور تھے، مگر سیب خریدنے کا پیسہ نہیں تھا۔ بغل والوں سے قرض لیا اور ایک بچے کی خواہش کو پوری کیا۔ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ باپ نے قرض کس کے لیے لیے تھے، باپ نے قرض کس کے لیے لیے تھے؟ وہ باپ جو کبھی ہمیں کیلا پسند نہیں ہو، سیب پسند ہو تو غریبوں سے، پڑوسیوں سے قرض لے کر کے ہماری خواہشوں کو پوری کرے۔ کیا کبھی اپنے باپ سے ہم نے پوچھا ہے میرے باپ آپ کو کیلا پسند ہے یا سیب پسند ہے؟ کیا بھی ہم نے ماں سے پوچھا کہ آپ کو کھانے میں کھسی کا گوشت پسند ہے یا بڑے کا گوشت پسند ہے یا چکن پسند ہے؟ کبھی اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کو سوٹ میں کتنے مہنگے کپڑے پسند ہیں؟ یاد رکھیں مسلمانوں، آج جتنی ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے، اسی لیے یہ دنیا اندھیروں میں چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، یہ روشنی لائی ہے منزل سے ہمیں بہت دور، یہ منزل لائی ہے، یہ روشنی لائی ہے ہمیں منزل سے بہت دور۔ عزیزان گرامی وقار، یاد رکھیے ماں باپ کی دولت ایک ایسی دولت ہے، اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے کہتے موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں مانتا ہوں میں تیرا جلیل القدر پیغمبر ہوں، اے پروردگار عالم میں تیرا نبی ہوں، اے پروردگار عالم میں تیری طرف سے فرستادہ ہوں، اے پروردگار عالم تو نے مجھ پر توریت نازل کی ہے، اے پروردگار عالم تو نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، لیکن اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار جنت میں میرا داخلہ تو ہوگا، لیکن ایک دعا کرتا ہوں کہ مولا جنت میں جب جاؤں گا تو بس اتنا بتا دے کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر تو دنیا ہی میں جنت کا اپنا رفیق دیکھنا چاہتا ہے، اگر دنیا ہی میں اپنا ساتھی دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں بازار میں چلے جاؤ، اور بازار میں چلے جانے کے بعد ایک گوشت کی دکان ہوگی، اور اسی گوشت کی دکان کے بعد جو گوشت بیچنے والا ہوگا اس سے ملاقات کرنا، اس سے سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد اس کے عادت و اطوار کو دیکھنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اس گوشت والے دکان پہ چلے جانے کے بعد اس گوشت والے دکان سے ملاقات کرنا اور اس سے کہنا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور اس کے عادت و اطوار کو دیکھنا۔ موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے کلیم ہے، وہ موسیٰ جو اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، وہ موسیٰ جو کوہ طور پہ جاتے ہیں تو رب سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے موسیٰ گوشت والے کے دکان پہ جانا اور اس قصاب سے ملاقات کرنا اور اس کے عادت و اطوار کو دیکھنا۔ موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام بازار جاتے ہیں، گوشت والے کے دکان پہ جاتے ہیں اور گوشت والے سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے حالت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام قصاب کے پاس جاتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں۔ گوشت والے کے دکان بند کرنے کا وقت ہو چکا تھا، اب گوشت والا اپنی دکان کو بند کرتا ہے اور اس مہمان سے کھاتا ہے اور اس مہمان سے کہتا ہے اے مہمان میں نے آپ کو پہچانا نہیں مگر آپ میرے مہمان ہیں، چلے تو صحیح میرے گھر پہ چلے۔ موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام اس گوشت والے کے ساتھ اس کے گھر پہ چلتے ہیں۔ جب وہ گوشت والا اپنے گھر پہنچتا ہے، موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام کو ابھی وہ گوشت والا پہچانا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ بس
بس اتنا سمجھ رہا ہے کہ ایک مہمان ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام اس قصاب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب وہ گوشت والا اپنے گھر پہنچتا ہے, گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ نبی جان علیہ السلام کو بیٹھاتا ہے, ہاتھ میں پانی پیش کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے, اے میرے مہمان اسی جگہ پہ ٹھہریے, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. جب وہ اندر جاتا ہے, اندر جانے کے بعد ایک دیوار پہ ایک کیل لٹک رہی تھی اور اسی کیل پہ ایک جھولا لٹک رہا تھا. اللہ اکبر. اس قصاب نے جھولے کو اتارا ہے اور جھولے سے اتارنے کے بعد ایک بڑا سا جھولا تھا اور اسی بڑے سے جھولے میں اس کی ماں آرام کر رہی تھی. اللہ اکبر. اس کی ماں اس جھولے میں آرام کر رہی تھی. وہ مہمان موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے میرے مہمان, یہ دیکھے تو صحیح, یہ جھولے میں میری ماں ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اس قصاب کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ قصاب گوشت والا جھولے سے اپنی ماں کو اتارتا ہے اور ایک گوشت کا ٹکڑا تیار کرتا ہے. گوشت بنانے کے بعد اپنی زبان سے چباتا ہے اور اپنی زبان سے چبانے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے. اور جیسے ہی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے, اب وہ ماں جب کھانا کھا لیتی ہے, بڑے کمزور ہے, بڑے نحیف ہے, بڑے ناتواں ہے. اور ذرا سوچئے تو صحیح, جس کی ماں جھولے میں زندگی بسر کر رہی ہوگی اس کی ماں کتنی کمزور ہوگی. اللہ اکبر. اس گوشت والے کے دکان والے کی, اللہ اکبر, اس کی ماں جھولے میں آرام کر رہی ہے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے ہے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے قصاب, یہ بتا جھولے میں تم نے کس کو لٹکا کر کے رکھا ہے؟ وہ مہمان و قصاب کہتا ہے, اس جھولے میں میری ماں رہتی ہے اور میں جب دکان بند کر کے آتا ہوں گوشت کا ایک ٹکڑا چباتا ہوں. میری ماں بڑی کمزور ہے اور چبا کر کے اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں. اس کے بعد میری ماں کیا دعا کرتی ہے وہ رب جانے, جو ماں دعا کرتی ہے وہ ماں جانے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کی ماں کے قریب ہوتے ہیں اور جب اس کی ماں کھانا کھا لیتی ہے تو دعا کرتی ہے, پروردگار عالم, میرا بیٹا میرا بڑا خیال کرتا ہے, اے رب ذوالجلال, میرے بیٹے کو جنت میں کسی ایسے ویسے کا ساتھی نہ بنا, بلکہ میرے بیٹے کو اگر ساتھی بنانا تو موسیٰ کو میرا ساتھی بنانا, موسیٰ کو میرا بیٹے کا ساتھی بنانا. وہ تیرا کلیم ہے, وہ تیرا موسیٰ ہے, وہ تیرا پیغمبر ہے, لیکن اے پروردگار عالم, میرا بیٹا روزانہ آتا ہے, جھولے سے ہمیں اتارتا ہے اور اپنے منہ میں گوشت کو چبا کر کے مجھے کھانا کھلاتا ہے. اے پروردگار عالم, اب مجھے بھی میرے بیٹے کے ساتھ جنت میں کرنا یا نہ کرنا, مگر جنت میں دعا کرتی ہوں پروردگار, جنت میں میرے بیٹے کا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ بنے. ادھر موسیٰ دعا کر رہے تھے, اے مولا, جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا اس کا دیدار کرا دے. ادھر ماں دعا کر رہی تھی, اے پروردگار عالم, میرے بیٹے کا ساتھی موسیٰ کو بنا دے. اب دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اس قصاب سے, اے قصاب, تمہیں خوشخبری ہو, میں کوئی مہمان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. تمہیں خوشخبری ہو, اب جنت میں جو تمہارا ساتھی ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کی شکل میں تمہارا ساتھی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ذرا سوچئے تو صحیح, موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کنفرم جنتی ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں, اور وہ موسیٰ جو کوہ طور پہ جا کر کے اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں. وہ موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ مولا, جنت میں میرا ساتھی بنانا, تو جس کو بنانا اس کا دیدار ہمیں دنیا ہی میں کرا دینا. مولا جب دیدار بھی کراتا ہے تو کسی ایسے ویسے کا جنت میں موسیٰ کا ساتھی نہیں بناتا ہے, بلکہ جو ماں کا خدمت گزار بندہ ہو اسے موسیٰ کا ساتھی بناتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ماں کو تڑپا کر کے, باپوں سے دور رہ کر کے ہمارا بھی جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ ملوہ ٹال کے مسلمانوں, غیور مسلمانوں, ہمیں حالات یہاں کے امام صاحب نہیں بتاتے ہیں, یہاں کے حالات کوئی فرشتہ آ کر کے نہیں بتاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی بیاہ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے ہیں. اور آج حالتیں ایسی ہیں کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے
تو 40वें करने की खातिर हमारे जेब में पैसे नहीं होते। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बाप ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हो उसके 40वें के लिए पैसे नहीं? जिस माँ ने अपने दूध पिलाया हो और तुम्हें बड़ा किया हो, उस माँ के 40वें के लिए हमारे पास पैसे नहीं? जिस माँ ने अपनी जिंदगी की सारी कुर्बानी पेश करके तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, उस माँ के खातिर 40वें के लिए पैसे नहीं? कहाँ ये दुनिया जा रही है और माँ को किस कटघरे में खड़ा कर रहे हो? याद रखना मुसलमानों, अगर काबे पे हज कर करके अगर तुम्हें काबे में तुम्हारी मौत होगी और नमाज एक वक्त का नहीं 5 वक्त के नमाजी बन करके रहोगे, पाबंदे तहज्जुद भी रहोगे, इशराक के पाबंद भी रहोगे, और काबे में भी अगर मौत होगी और अगर माँ बाप नाराज है तो कसम रब्बे काबा की, काबे में मर करके भी खुदा तुमसे राजी नहीं होगा। इसलिए अगर खुदा को राजी करना चाहते हो, परवरदिगार आलम को राजी करना चाहते हो, तो अपने घरों में बैठे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। इसलिए माँ वो चीज है जिनके मुताबिक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। कहे नौजवानों, कहाँ जन्नत की दुआएं मांग रहे हो, कहाँ जन्नतों को तलाश कर रहे हो, कहाँ सदका व खैरात करके जन्नत को तलाश करते हो? नौजवानों, जन्नत अगर चाहिए तो ये जन्नत दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगी, बल्कि जहां माँ रह रही हो उसी चारपाई के नीचे, जहां माँ का कदम होगा उसी कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत हो जाया करेगी। इसलिए अपनी माँ की कद्र कीजिए, अपने बापों की कद्र कीजिए। जब बाप दुनिया से चला जाता है तब एहसास होता है कि बाप क्या चीज है। और याद रखिए, जब बाप दुनिया से चला जाता है ना, तो आप ऐसे ही दरख्त के नीचे हैं कि जिस दरख्त पे ना पत्ता है ना कोई फल है, एक सूखा दरख्त। और याद रखिए, जब सूखा दरख्त होता है तो ना उससे साया नसीब होता है ना उससे फल नसीब होता है। लेकिन जिस दरख्त पे पत्ते होते हैं, जिस दरख्त में फल हुआ करता है, तो याद रखिए ये माँ बाप फल और पत्ते की तरह है। दरख्त तो है ही, लेकिन दरख्त 2 तरह का होता है, एक हरा भरा दरख्त और एक सूखा दरख्त। सूखा दरख्त के साये में न किसी को साया नसीब होता है, न किसी को फल नसीब होता है। लेकिन जो हरा भरा दरख्त होता है, लोग उससे साया भी हासिल करते हैं और फल भी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक माँ बाप है, कद्र कीजिए माँ बाप की। आपको मालूम माँ की कद्र कैसी होनी चाहिए? आपको बताऊं, इमामुल अंबिया की जात है, रसूल ग्रामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और जानते हैं मेरे आका की शान तो ऐसी है कि उंगली का इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाया करता है। मेरे आका की शान तो ऐसी है कि अगर उंगली का इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। मेरे आका की शान तो वो है कि 70,000 फरिश्ते उनकी बारगाह में रह करके रातों दिन सलातो सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। आका की जात तो वो है कि जिनके लिए कुल कायनात खड़ी हुआ करती है। लेकिन हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के दरमियान एक मरतबा चलवा करते। जरा सोचिए, रसूलों के ताजदार अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, अपने यारों के साथ बैठे हुए हैं, सहाबा की कसीर जमात है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को दर्स दे रहे हैं, लोगों को कयामत के मुतालिक बता रहे हैं, लोगों को जन्नत और दोज़ख के बारे में बता रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कुछ सिखा रहे हैं। तकरीर करते करते अचानक मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं। तकरीर करते करते मुस्तफा जाने रहमत अचानक खड़े हो जाते हैं। अब जरा सोचिए तो सही, रसूलों का ताजदार जिसके लिए खड़ा हो वो तो कोई आम जात नहीं होगी, इसलिए कि वो रसूल जिसके लिए कुल कायनात खड़ी हुआ करती है। वो रसूल जब वजू करते हैं तो सहाबा इकराम उनके पानियों को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं। वो रसूल जो उंगली का इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाया करता है। वो रसूल जिनके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया है। वो रसूल जिनके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को माँ की कदमों के नीचे डाल दिया है। वो रसूल खड़े हो जाते हैं, सहाबा इकराम भी खड़े हो जाते हैं। क्या देखते हैं?
ایک کالی چادر اوڑھ ہی ایک خاتون آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہے ہیں۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان عورت کو بیٹھایا جاتا ہے، آقا بھی بیٹھتے ہیں اور بڑی محبت پیش کرتے ہیں۔ رسولوں کا تاجدار امام الانبیاء بڑی محبت اس سے فرماتے ہیں۔ اب جب وہ عورت اپنی ضرورت پوری کر کے جب واپس چلی جاتی ہے، اب صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج تک ہم نے آپ کو کسی کے لیے کھڑا ہوتا نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ کے لیے ابو بکر کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ کے لیے عمر کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی شان تو وہ ہے آپ کے لیے عثمان غنی کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ امیر المومنین علی آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ کل کائنات آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ کون سی خاتون تھی جو آئی تو آپ کھڑے ہو گئے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جو عورت آئی تھی وہ عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ بچپنے کے زمانے میں جب میرا باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، تو اے صحابہ کرام یہی وہ عورت تھی جو بچپنے میں ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ وہ عورت کوئی اور عورت نہیں بلکہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ اللہ اکبر! یہ حلیمہ سعدیہ سرکار کی اپنی ماں نہیں تھی بلکہ جنہوں نے دودھ پلایا تھا، صرف دودھ پلایا تھا، سرکار کے ان کی تعظیم کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے حلیمہ سعدیہ یہ سرکار کی اپنی ماں نہیں تھی بلکہ دودھ پلانے والی ماں تھی۔ اگر دودھ پلانے والی ماں کی خاطر امام الانبیاء کی ذات صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہی ہو، جن کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے جو عورت دودھ پلائی ہے ان کی قدر اس طرح اگر حلیمہ سعدیہ کی طرح حلیمہ سعدیہ کی جگہ پہ اگر آپ نہ آ جاتی تو رسول اللہ کیا کرتے؟ اسی لیے یاد رکھیے سرکار علیہ السلام نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ماں اپنی ہو یا کسی کی بھی ماں ہو، اگر ماں کے درجے میں ہے اور ایک قطرہ تمہیں دودھ پلایا ہے تو اس ماں کی تعظیم بھی ایسے ہی کرو جیسے تم اپنی ماں کی عزت کیا کرتے ہو۔ آج حالات کیا ہے یہ کسی سے کچھ کہنے کو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے میں یہاں تقریر کا جوہر دکھانے کی خاطر نہیں آیا ہوں، بس ایک درد ہے ہمارے سینے میں، بس اس درد کو یہاں سے لے کر کے جائیے اور اپنے اپنے گھروں میں اگر ماں روٹھی ہو تو آج ہی رات اپنی ماں کو منائیے اور ماں سے کہیے گا ماں پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، کبھی آپ کی محبتوں کا پیغام نہ اپنے سینوں میں پیدا کیا نہ لوگوں کو وہ پیغام عام کیا، مگر میری ماں جو بھی غلطی ہوئی ہے آج معاف فرما دیں، اور آج سے یہ عہد کر کے اٹھئے کہ آج کے بعد سے کبھی بھی اپنی ماں کو ہم ناراض نہیں کریں گے اور اپنے باپ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی، باپ اس دنیا سے چلا گیا تو ان کی قبر پہ جائیے اور قبر میں جانے کے بعد کہنے گا کہ اے بابا جان ابا جان آپ کے لیے صرف چھوٹا بیٹا پیارا نہیں تھا، آپ کے لیے صرف چھوٹا بیٹا پیارا نہیں ہے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، اے بابا جان صرف بڑا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں ہے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، بابا جان جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ ہمیں معاف کر دیں، اس لیے کہ یاد رکھیے ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے، اگر ماں باپ ناراض رہے دنیا میں تو کبھی بھی خدا راضی نہ ہوگا، چاہے ایک مسجد میں لاکھوں روپے کا ماربل ٹائلز آپ لگوا کر کے ماں کے نام پر کیوں نہ کر دیں، پنکھا نہیں ماں کے نام پر اے سی لگا دیں، اور اگر ماں ناراض ہو کر کے دنیا سے گئی ہے تو یاد رکھیے اے سی لگوانا سب بیکار ہو جائے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اسی دنیا میں رکھ کر کے راضی کیا جائے، یہ ماں باپ کی ذات۔ آپ کو بتاؤں ماں کیا ہوتی ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے ثبوت پیش کر کے ہاں تیار ہے۔ آپ کو بتاؤں ماں کیا چیز ہے؟ یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ اپنی ماں جو ہوتی ہے نا، اپنی ماں کی بدل کوئی ماں نہیں، اپنی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں ہوتی ہے۔ اب چاہے پیار میں اپنی ساس کو اپنی جان کہہ لیں یا کسی اور کو اپنی جان کہہ لیں، لیکن حقیقت تو یہی کہ جو جان سے زیادہ بڑھ کر کے پیار کرے وہ اپنی ماں ہوا کرے۔ ایک بچہ تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے 4 سال کی عمر میں،
چھوٹا سا بچہ 4 سال کی عمر کا بچہ بچپنے میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ دوسری شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور باپ جاتا ہے دوسری شادی کر کے ایک نئی نویلی دلہن لے آتا ہے۔ دوسری شادی کرنے کے بعد اب باپ کے ساتھ اس نئے نویلی دلہن کے ساتھ زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ 4 سال کا بچہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور اپنی ماں کی قیمت کیا ہے۔ 4 سال کے بچے نے اللہ اکبر دیکھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ 4 سال کا بچہ، ایک سوتیلی ماں گھر میں آئی ہے۔ اب باپ اپنے بچی کی پرورش کر رہا ہے، بچے کی، اور نئی نویلی دلہن کے سامنے زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک دن باپ جوش میں آتا ہے اور پوچھتا ہے، میرے بیٹے یہ بتا کہ جو تمہاری پہلی ماں تھی وہ اچھی تھی یا میں دوسری شادی جو کر کے نہیں لایا ہوں یہ ماں اچھی ہے؟ 4 سال کا بچہ، بڑا بھولا بھالا بچہ، 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن اس بچے نے جواب دیا تھا، میرے بابا جان آپ نے نئی نویلی دلہن تو اپنے لیے لے آیا اور ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جو پہلی ماں جو ہماری حقیقی ماں تھی وہ اچھی تھی یا جو نئی ماں آئی ہے یہ اچھی ہے؟ تو میرے بابا جان کان کھول کر کے سن لیجئے کہ جو میری ماں پہلی ماں تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ ماں جھوٹی ماں تھی، اور یہ جو ماں نئی ماں آئی ہے یہ سچی ماں۔ باپ پریشان ہو جاتا ہے، باپ حیران ہو جاتا ہے کہ اپنی ماں تو اپنی ماں ہوتی ہے، سوتیلی ماں تو سوتیلی ماں ہوتی ہے، یہ بیٹا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ باپ پھر پوچھتا، بیٹا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، بتا تو صحیح تو بتانا کیا چاہتا؟ بیٹا کہتا، بابا جان 4 سال کی عمر ہے نا اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ ماں اچھی تھی یا یہ ماں اچھی ہے، تو سن لیجئے وہ جو ماں تھی وہ جھوٹی ماں تھی اور یہ جو نئی ماں آئی ہے یہ سچی ماں ہے۔ اللہ پر باپ پریشان ہو جاتا ہے اور بیٹے سے پھر پوچھتا، بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھا دو۔ وہ بیٹا کہتا، بابا جان وہ ماں میری جھوٹی تھی، وہ اس لیے جھوٹی تھی کہ میں 3 سال کا تھا، 3.5 سال کا تھا، اور جب ان کے سامنے بدمعاشی کرتا تھا وہ ماں مجھے بولتی تھی، اے بیٹا بدمعاشی کرے گا نا تو تمہیں کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں بدمعاشی کرتا تھا، قسم رب کعبہ کی، پھر بدمعاشی کرنے کے بعد اپنی گود میں بیٹھا کر کے کھلاتی تھی۔ وہ ماں کہتی تھی کہ اگر بدمعاشی کرو گے تو بازار میں جا کر کے نئے کپڑے نہیں دلواؤ گی۔ میری ماں جھوٹ بولتی تھی، میں بدمعاشی کرتا تھا، بازار جا کر کے نئے کپڑے دلواتی تھی۔ وہ جھوٹ بولتی تھی کہ نئے کپڑے نہیں دلواؤں گی، وہ جھوٹ بولتی تھی کہ میں کھانا نہیں دوں گی، وہ جھوٹ بولتی تھی کہ تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ ارے وہ ماں جھوٹ بولتے بولتے دنیا سے چلی گئی، اس لیے وہ ماں جھوٹی تھی۔ لیکن اے میرے بابا جان جس نویلی دلہن کو آپ اپنے گھر میں لائے ہیں یہ سوتیلی ماں ہے، یہ بڑی سچی ماں ہے۔ باپ پوچھتا، بیٹا یہ سچی ماں کیسے ہے؟ وہ بیٹا کہتا، بابا جان وہ ماں تھی جو پہلی ماں تھی جو کہتی تھی بدمعاشی کرو گے تو کھانا نہیں دوں گی، لیکن بدمعاشی کرنے کے بعد بھی کھانا دیتی تھی۔ وہ جھوٹ بولتی تھی کہ کھانا نہیں دوں گی، مگر یہ جو ماں ہے نئی ماں، آج میں بدمعاشی کرتا ہوں اور جب وہ کہہ دیتی ہے کہ بدمعاشی کرو گے تو تمہیں کھانا نہیں دوں گی، تو اے میرے بابا جان قسم رب کعبہ کی بدمعاشی کرتا ہوں تو سچ میں یہ کھانا نہیں دیتی ہے۔ جب میں بدمعاشی کرتا ہوں اور یہ جو کہہ دیتی ہے کہ بازاروں میں جا کر کے کپڑے نہیں دلواؤں گی تو بدمعاشی تو کرتا ہوں، بازار جا کر کے نئے کپڑے نہیں دلواتی تھی۔ اللہ اکبر، اے میرے باپ بس یہی فرق ہے اصلی ماں میں اور سوتیلی ماں میں کہ وہ ماں جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے۔ باپ سمجھ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ اور نہیں بلکہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ جو ماں تھی وہی اصلی ماں تھی اور یہ جو ماں ہے یہ سوتیلی ماں کی شکل میں۔ اللہ اکبر، وہ جو ماں تھی وہ جنتی ماں تھی اور یہ جو ماں تھی جن کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوا کرتی۔ اس لئے یاد رکھنا نوجوانوں، دنیا کے جس بازار میں گھوم لو، یہ موبائل ہے نا، ایک موبائل جائے گا بازار میں دوسرا موبائل مل جائے گا۔ ایک سوناٹا کمپنی کی گھڑی ختم ہو جائے گی، دوسرے سوناٹا کمپنی کی گھڑی مل جائے گی۔ ایک ٹائٹن کمپنی اور اجنتا کمپنی کی گھڑی ختم ہوگی،
दूसरी घड़ी मिल जाएगी। एक फिनिक्स कंपनी का पंखा खत्म होगा, दूसरा पंखा मिल जाएगा। बाजार में जितनी चीजें हैं, एक चीज खत्म होगी, दूसरी चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन याद रखना मुसलमानों, दुनिया के जिस बाजार में चले जाओ, अगर एक मर्तबा माँ बाप चले गए तो दुनिया के जिस बाजार में चले जाओगे, कभी दूसरे माँ बाप आपको किसी बाजार में नहीं मिलने वाला। इसलिए कदर कर लो अपने माँ बाप की। बहुत सता चुके हो अपने माँ बाप को, और कितना सताओगे। जो बाप तुम्हारे लिए कमा कमा करके अपनी कमर को टेढ़ी कर चुका है, आज चलता है तो उनके पांव कांपा करते हैं। तौफीक नहीं होती है कभी अपने बाप के इलाज के लिए दवा, कभी पैसे का इंतजाम करो। कैसे मुसलमान हैं कि 7 बेटा हो या 4 बेटा हो, और बज़ाहिर माँ बाप किसी का इंतकाल हो जाए, और 5-7 बेटे अलग अलग हो जाए, तो अपने बाप के लिए हम बारी बांध देते हैं कि एक महीना बड़ा बेटा खिलाएगा, दूसरा महीना महिला बेटा खिलाएगा, तीसरा महीना सजला बेटा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बाप भी तुम्हारे बचपने में अगर बारी बांट दिया होता कि एक महीना हम तुम्हें खिलाएंगे, दूसरा महीना तुम कहाँ खाओगे, हमें इस चीज की फिक्र नहीं है, तो सोचिए तो सही आपकी हालत क्या होगी। आपको क्या लगता है, यहाँ से आप घर से निकलते हैं बाइक पे सवार होकर के, 4 व्हीलर पे सवार होकर के, और कुरहो जाते हैं या गिरिडीह जाते हैं, और गिरिडीह से सही सलामती आपकी वापसी हो जाती है, तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा ड्राइवर है इसलिए आप वापस आ जा रहे हैं सही सलामत? नहीं, भूल है, ये आपकी भूल है। अच्छे ड्राइवर की पहचान ये नहीं है कि वो गिरिडीह जाए और सही सलामत वापस आ जाए। अगर गिरिडीह जाने के बाद सही सलामत आप वापस आ जाते हैं तो समझ जाइएगा कि हमारी घर में रहने वाली माँ अपनी हाथ जल को उठा करके जो दुआ कर रही है, मौला दरवाजे से मेरा बेटा बाहर निकला है, जब तक मेरा बेटा वापस घर न लौट जाए उसकी हिफाजत करना। कसम रब्बे काबा की, सही सलामती जो आपकी वापसी होती है वो आपकी अच्छी ड्राइवरी की बिना पर नहीं, बल्कि माँ बाप की दुआओं की वजह से। इसलिए कद्र कीजिए अपने बापों की, अपने माओं की, और याद रखिए एक बाप ऐसे ही जब दुनिया से जाने का वक्त करीब हुआ, बस एक आखिरी बात समाप्त कीजिए। जिंदगी रही और फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह इस्मत वालिदैन पे मैं तकरीर करूंगा। एक आखिरी बात, एक बाप की मौत का वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया, बूढ़ा हो चुका था। इस वाक़ये से बहुत कुछ मैं दर्स देना चाहता हूँ, इस दर्स को लीजिए, पैगाम को लीजिए, और कोशिश कीजिए ना, अगर मोहल्ले में 40 घर की आबादी है ना, तो 40 घरों को जोड़ करके रखिए, इत्तेहाद बना करके रखिए। 5 इंच 10 इंच की जमीन कोई मामूली और कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं। 5 इंच की खातिर अपने भाई से न झगड़ा, 10 इंच जमीन के खातिर अपने भाई को मर्डर, ये किसने तुम्हें दर्स इंसानियत दिया है? याद रखना, इस्लाम का पैगाम तो ये है कि अगर एक जमीन क्या दुनिया की सारी जमीनें चली जाए और मेरा बड़ा भाई हमारे साथ हो, तो याद रखना दुनिया की सारी जमीन हम देने के लिए तैयार हैं, बड़ा भाई देने के लिए तैयार नहीं। ये मोहब्बत पैदा कीजिए अपने भाइयों में। एक बाप के मौत का वक्त करीब आया, 4 बेटा था, चारों बेटे को अपने साथ बुलाता है और बैठाता है सामने, और चारों बेटों से बाप कहता है, मेरे बेटों जाओ और तुम लोग एक एक लकड़ी लेकर के आओ। चारों बेटा जाता है और तकरीबन 1 हाथ लंबा चारों बेटा एक एक लकड़ी लेकर के आता है। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा बाप समझाना क्या चाहता है। आज कभी कभार बाप हमारे बूढ़े हो जाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा दिमाग तो बचपने की तरह हो गया, समझाता हूँ समझ में नहीं आता है। लेकिन याद रखिए, एक बाप ऐसा ही था जो अपने बच्चे को कौवा बुलवाने की खातिर 21 मरतबा कौवा बोला था, तो बेटा कौवा बोलना सीखा। पहली मरतबा छोटे बच्चे ने बाप से पूछा, बाबा जान ये जो आसमान में उड़ रहा है ये क्या है? बाप ने कहा कौवा। बेटा कहता कौ। बाप ने कहा बेटा कौ नहीं कौवा। बेटा कहता कौ। बाप ने कहा बेटा कौ नहीं कौवा।
اسی طرح ایک باپ نے 21 مرتبہ جب کوا بلواتے جب بیٹے نے 21ویں مرتبے میں بولا تھا کوا، باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ آج 21 مرتبہ بولنے کے بعد میرے بیٹے کو کوا بولنا آ گیا۔ اور آج وہی باپ جب ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، باپ پہچان نہیں پاتا ہے اور پوچھتا کہ بیٹا بتا یہ کیا چیز ہے، تو 3 مرتبے میں ہمارے پاؤں کا غصہ سر پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کے باپ کی خاطر جس باپ نے ہمیں بولنا سکھایا، اس باپ کی خاطر غصہ آ رہا ہے جس باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ماں باپ کو ستانے کا ہنر صرف جاہلوں میں نہیں ہے، آج پڑھے لکھے لوگ بھی باپ کو ستا رہے ہیں، آج پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی ماں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جلسے جلوس اور محراب و منبر یہ صرف عوام کی اصلاح کی خاطر نہیں بلکہ اپنی اصلاح کی خاطر بھی ہونی چاہیے۔ ایک باپ موت کا وقت قریب آیا، 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹا چاروں بیٹوں تم ایک ایک لکڑی لے کر کے آؤ۔ چاروں بیٹا آتا ایک ایک لکڑی لے کر کے باپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے بابا جان یہ چاروں لکڑی آپ کے سامنے ہے، بتائیے تو صحیح اس لکڑی کو کیا کرنا ہے۔ باپ کے موت کا آخری وقت تھا، کہتا بیٹا میرا چاروں ڈنڈے کو لے آؤ، چاروں لکڑی کو جمع کرو، چاروں کو رسی سے باندھ دو۔ بیٹے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ باپ کے موت کا آخری وقت ہے، میرا باپ سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں بابا جان یہ لکڑی کیوں منگوائی، یہ رسی کیوں بندھوائی۔ باپ کہتا ہے بیٹا ذرا ٹھہرو ہم سب کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ باپ چاروں بیٹوں کو بلا کر کے لکڑی کو رسی سے بندھوا کر کے جو چاروں لکڑیاں بندھ گئی رسی سے، اب چاروں بیٹوں کو الگ الگ بات دیتا ہے اور کہتا ہے بڑا بیٹا سے بیٹا اس کو توڑو۔ بیٹا توڑنے کی کوشش کرتا نہیں ٹوٹتی ہے لکڑی، چونکہ چاروں بندھی ہوئی تھی اور چاروں لکڑی ایک ساتھ تھی۔ منجھلے بیٹے کو دیا جاتا ہے بیٹا اس کو توڑو، منجھلا بیٹا بھی نہیں توڑ پاتا، سنجلا بیٹا بیٹا اس کو توڑو، وہ بیٹا بھی نہیں توڑ پاتا، چھوٹا بیٹا بیٹا اس کو توڑو، وہ بیٹا بھی نہیں توڑ پاتا۔ چاروں رسی سے بندھی ہوئی تھی، چاروں لکڑیوں کو الگ الگ ان بیٹوں نے لیا تو لکڑیوں کو نہیں توڑ پائے۔ اب تک بیٹے سمجھ نہیں پا رہے تھے میرا باپ سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا تھا میرے باپ کیا سمجھانا چاہتے ہو۔ اب باپ نے کہا میرے بیٹے اب انہی رسی کو کھول دو اور چاروں لکڑیوں کو الگ الگ کر دو اور چاروں لکڑیوں کو تم لوگ آپس میں ایک ایک بانٹ لو۔ بڑے بیٹے کو ایک لکڑی دی گئی، منجھلے بیٹے کو ایک لکڑی، سنجلا بیٹا کو ایک لکڑی اور چھوٹا بیٹا کو ایک لکڑی۔ اب باپ کہتا ہے میرے بیٹے، بڑے بیٹے سے کہتا بیٹا اس کو توڑو۔ بڑا بیٹا جیسے ہی کوشش کرتا ہے وہ لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، منجھلا بیٹا کوشش کرتا ہے منجھلے بیٹے کی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح دونوں بیٹوں نے لکڑی توڑ دی، چاروں کی لکڑیاں ٹوٹ گئی۔ اب تک بیٹے نہیں سمجھ پائے کہ پہلے باپ نے رسی سے بندھوایا تھا، چاروں کو الگ الگ دیا تھا، یہ لکڑی کوئی نہیں توڑ پایا۔ الگ الگ لکڑی دینے کے بعد یہ لکڑی توڑنے کے بعد باپ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اب باپ سے چاروں بیٹے پوچھتے ہیں اے میرے پاپا جان یہ آپ کے موت کا آخری وقت ہے، ذرا مجھے بتا تو دیجئے کہ آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ باپ اپنے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹو یہ میری موت کا آخری وقت ہے، یاد رکھنا میں نے لکڑیوں کا اس لیے منگوایا اور رسی سے اس لیے بندھوایا تاکہ تمہیں بتا دو کہ جب تک یہ لکڑیاں آپس میں بندھی رہی، الگ الگ تم لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی تو کوئی نہیں توڑ پایا، مگر الگ الگ لکڑی ہو گئی، رسیوں کو کھول کر کے سبوں نے کوشش کی تو یہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ اے میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے چلے جانے کے بعد چاروں بھائی آپس میں ایسے ہی بندھ جانا جیسے یہ لکڑیاں بند گئی تھی، اس لیے کہ جب لکڑیاں آپس میں بندھی ہوئی تھی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں پائی تھی، دنیا کی کوئی طاقت لکڑی کو نہیں توڑ پائی تھی۔ اس لیے میرے بیٹے یاد رکھنا یہ اب میرے جانے کا وقت ہے، اس لیے یہاں سے ایک درس لے کر کے جاؤ، ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ میری موت کا آخری وقت ہے، اب تم میرے چلے جانے کے بعد کبھی ان الگ الگ لکڑیوں کی طرح زندگی نہ گزارنا۔ اگر ایک کوئی سورت میں رہتا ہو، ایک بنگلور میں رہتا ہو، ایک کلکتے میں رہتا ہو، ایک ملوہ ٹال میں رہتا ہو، مگر چاروں کا دل ایسا ملا ہو کہ اگر بڑا بھائی کہہ دے
ان کو رات تو چھوٹا بھائی رات ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اگر منجلا بھائی بڑے بھائی کی کہنے اس طرح بات تیار ہو جائے جس طرح ایک باپ نے لکڑیوں کو بندھا کر کے اتحاد کا پیغام دیا, اگر ایک ساتھ بند کر کے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں پائے گی. اس لیے ملوا ٹاڑ کے مسلمانوں جن کے باپوں کا وصال اس دنیا سے ہو چکا ہے, یاد رکھنا اگر آپ کے پاس بھائی کی دولت ہے تو زمین کی خاطر کبھی اپنے بھائی سے دشمنی نہ کرنا, زمین کی خاطر اپنے بہنوں سے دشمنی نہ کرنا. اس لیے یاد رکھیے خونی رشتے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے زمین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ زمین یہی رہ جائے گی, مگر بھائی کا پیار جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے نام پر ایصال ثواب کرنے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا, مگر زمین کے محبت میں اگر زمین کو چھوڑ کر کے بڑے بھائی کا پیار اگر آپ کے سینے میں ہے تو یاد رکھیں دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے نام پر محفل کوئی سجائے گا یا نہ سجائے گا, بڑا بھائی آپ کے نام پر محفل ضرور سجائے گا. اس لیے بڑے بھائیوں سے محبت کیجئے, چھوٹے بھائیوں پر شفقت کیجئے, اپنی بہنوں سے محبت کیجئے, اور خدا را کسی بھی زمین کی خاطر اپنے جائیداد کی خاطر نہ اپنے بھائی کو مارنا ہے نہ کسی دشمن پہ وار کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. جب تک آپ مل جل کر کے رہیں گے تو یہ مل جل کر کے رہنا صرف ایک گھر کی طاقت نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں کی طاقت ہے. اگر گاؤں والے ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی آفت گاؤں میں آتی ہے تو وہ آفت کسی کے گھر کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ گاؤں کو دیکھ کر کے آتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, پورے ملوا ٹاڑ کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں ایک گھر کو دوسرے گھر سے مل کر کے رہیں, جڑ کر کے رہیں. اتحاد کا پیغام ہے. اور یاد رکھیے اب ہمیں نہ برادریوں کی بنا پر بٹنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نسب کی بنا پر بٹنے کی ضرورت ہے, نہ اپنے مالدار بھائیوں کی بنا پر ہمیں بٹنے کی ضرورت ہے, بلکہ ہم تو دنیا میں یہی پیغام عام کرتے ہیں اگر کوئی انصاری ہے وہ بھی میرا ہے, کوئی خان ہے وہ بھی میرا ہے, کوئی سید ہے وہ بھی میرا ہے, کوئی قریشی ہے وہ بھی میرا ہے. اور یاد رکھیے کوئی قادری ہے وہ بھی میرا ہے, کوئی چشتی ہے وہ بھی میرا ہے, کوئی سہروردی ہے وہ بھی میرا ہے, کوئی وارسی ہے وہ میرا ہے. اب ہمیں سلسلوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں نسبوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تمام لوگ مل کر کے اتحاد کا پیغام عام کیجئے اور پورے ملوا ٹاڑ کے مسلمان ایسا اتحاد کی مثال پیش کیجئے کہ دوسرے علاقے والے آپ کو دیکھ کر کے سیکھ لیں کہ اگر مسلمانوں میں جینا سیکھنا ہو تو ملوا ٹاڑ کے مسلمانوں سے جینا سیکھو, اور اگر مرنا سیکھنا ہو تو ملوا ٹاڑ کے مسلمانوں سے مرنا سیکھو. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ, ماں باپ بڑی عظیم دولت ہے. موت کب آ جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں, اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ گارنٹی لے لے کہ ہم یہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیں گے اس کے بعد ہم مریں گے. دنیا میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو یہ گارنٹی لے لے کہ اپنے بیٹے کی ہم شادی کر لیں گے اس کے بعد مریں گے. یاد رکھیے یہ موت نہ کسی بیٹی کو شادی کرنے کی مہلت دیتی ہے نہ بڑے بیٹے کو شادی کرنے کی مہلت دیتی ہے. جب یہ موت آ جاتی ہے تو اچھے اچھے بستیوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیتی ہے. یہ جب موت آ جاتی ہے, اور یاد رکھیے دنیا میں آنے کے لیے سسٹم تو ہے کہ پہلے پردادا آئے گا, پھر دادا آئے گا, پھر باپ آئے گا, پھر بیٹا آئے گا, پھر پوتا آئے گا, پھر پرپوتا آئے گا, پھر اس کا بیٹا آئے گا. دنیا میں آنے کے لیے سسٹم تو ہے مگر دنیا سے جانے کے لیے کوئی سسٹم اللہ نے نہیں رکھا ہے. آپ نے کتنے ایسے جنازے دیکھے ہوں گے کہ باپ ابھی موجود ہے, بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے. کتنے ایسے جنازے دیکھے ہوں گے کہ ماں بھی موجود ہے, بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے. کتنے ایسے جنازے دیکھے ہوں گے کہ باپ اپنے کاندھے پہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا کرتا ہے, حالانکہ آنے میں باپ پہلے آیا ہے اور جانے میں بیٹا پہلے جا رہا ہے. اس لیے یاد رکھیے موت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. اور میری اس تقریر کے بعد جو میں نے پیغام عام کیا کہ کبھی بھی زمین جائیداد کی خاطر, جو کہ گاؤں دیہات کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے ایک ایک باڑی کی خاطر, ایک ایک کبھی کبھی اینچ کہنے ایریا جس کو کہتے ہیں اس کی خاطر اپنے بھائی تک کو مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, زمین کی قیمت کیا ہے میرے بھائی, کیا ہے زمین کی قیمت؟ اگر بھائی کا ساتھ رہا نا, بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو گے نا,
تو جو زمینیں تمہارے پاس ہے اور اگر آپ کی محبتوں کی وجہ سے اگر آپ کے بڑے بھائی کو اللہ نے دولت سے نوازا نا تو قسم رب کعبہ کی جتنی زمینیں آپ کے پاس ہے نا بڑا بھائی اس سے زیادہ زمین آپ کو دلوا سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے سینوں میں بھائیوں کی محبت ہوگی. یہ کون آپ لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر 3 بیٹا ہے تو ایک ہی بیٹا باپ کا خرچ اٹھائے گا، 2 بیٹا خرچ نہیں اٹھائے گا؟ صحیح کہا تھا حافظ علاؤ الدین صاحب نے یا قاضی اختر صاحب نے. ایک باپ 7-7 8-8 بچے کو پال لیتا ہے مگر 7-7 8-8 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح. بیوی فرمائش کر دے کہ کپڑا گریڈی کا نہیں کلکتے کا چاہیے تو بیوی کی فرمائش پر کلکتہ چلے جاتے ہیں اور اس کو شاپنگ دلوا کر کے اس کو کپڑا دلواتے ہیں. بیوی فرمائش کر دے کہ کپڑا ہم کو کرہو کا پسند نہیں آتا، سورت سے کپڑا لے کر کے آئیے گا. بیوی کو سورت کا کپڑا دیتے ہیں. کبھی اپنے ماں سے بھی پوچھا کہ آپ کو کرہو کا کپڑا پسند ہے یا سورت کا کپڑا پسند ہے؟ یہ ہمارے حالات. بدلیے اپنے مزاج کو، بدلیے اپنے کیریکٹر کو، اپنی فکر کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے. اور خاص کر کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو مت چھوڑنا. بیوی کی محبت اپنی جگہ، بال بچوں کی محبت اپنی جگہ، رشتہ داروں کی محبت اپنی جگہ، خاندان والوں کی محبت اپنی جگہ. مگر یاد رکھیں ماں باپ کی جو محبت ہے اس محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے ٹوٹ کر کے اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے. ایک آخری پیغام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برسوں سے میں کما رہا ہوں اور کمانے کے بعد میرا سارا مال میرا باپ دے دیتا ہے. یا رسول اللہ اس کا حل نکالیے. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، بڑی محنت سے کماتا ہوں سرکار. دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں کبھی رات کی تاریکی محسوس نہیں کرتا ہوں، کماتا ہوں. لیکن جب کما کر کے گھر آتا ہوں تو میرا باپ سارا پیسہ لے لیتا ہے. ہماری دولتوں پہ ہمارے باپ کا قبضہ ہے. یا رسول اللہ اس کا کچھ حل نکالیں. آقا ارشاد فرماتے کہ اپنے باپ کو بلا کر کے لے آؤ. وہ بیٹا جاتا ہے اپنے باپ کو بلا کر کے لاتا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے مجھے طلب فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہاں ہاں ہم نے سنا کہ تم اپنے بچے کی کمائی پر تمہارا قبضہ ہے. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے کہ جو کچھ کما کے لاتا ہے اس کے پیسوں پر قبضہ ہمارا ہے، لیکن اس کے پیسوں سے کبھی ہم نے اپنی بھوک کو نہیں مٹایا. یا رسول اللہ اس کے پیسوں سے کبھی ہم نے اپنی خواہش کو پوری نہیں کیا ہے، بلکہ یا رسول اللہ اس کے ہاتھوں سے جو کچھ ہم نے پیسہ لیا ہے وہ سارے پیسوں کا استعمال ہم نے اسی کے پیچھے لگایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے سن. جو صحابی تھا ان کا بیٹا جو شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، آقا ارشاد فرماتے سنو، اگر پوری زندگی تم کمائی کی شکایت لے کر کے آئے ہو، اگر زندگی میں کماتے کماتے تمہارے پاؤں سے گوشت کا لتھڑا ختم ہو جائے اور پوری زندگی تمہاری ختم ہو جائے اور تمہارے باپ تمہارے پیسوں پہ قبضہ کرتے رہے، تب بھی یاد رکھنا تمہارے بچپنے کے عالم میں جو تکلیف ذرا سے تمہارے باپ کو سنبھالنے میں ہوئی تھی، یاد رکھنا پوری زندگی اگر تمہارے پاؤں سے گوشت بھی ختم ہو جائے تم اس کی تکلیف کو بھی برداشت کرو، مگر بچپنے کے عالم میں جو تمہارے باپ نے برداشت کیا ہے تو قسم رب کعبہ کی پوری زندگی گزارنے کے بعد تم باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو. اس لیے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بال بچوں کی خاطر کیا نہیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج انہی بال بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی صحیح پرورش نہیں ہو پا رہی ہے. آج کتنے ایسے بوڑھی اور بوڑھے ہیں، آپ جائیے شہروں میں اور پتہ کیجئے کہ اولڈ ہاؤس تیار کیا جا رہا ہے. اولڈ ہاؤس وہاں ہوتا کیا کہ جتنے بوڑھی اور بوڑھے لوگ ہیں ان لوگوں کو اٹھا کر کے وہاں ڈال دیا جاتا ہے. ایک شخص ایسے ہی گیا اپنے باپ کو جا کر کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، لیکن جس وقت اپنے باپ کو لے کر کے جا رہا تھا راستے میں اولڈ ہاؤس کی طرف 10 سال کا بیٹا اس کے ساتھ میں تھا.
اور کہتا بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا دادا کو ایک نئے گھر میں لے کر کے جا رہا ہے۔ بیٹا کہتا بابا جان ہم بھی ساتھ میں چلیں گے۔ باپ اس کو ساتھ میں لیتا، 10 سال کا بچہ باپ اور اس کا باپ اولڈ ہاؤس میں لے جانے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اور ٹھنڈی کے زمانے میں جب باپ اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس لے کر کے گیا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ایک کمبل دیتا ہے اڑنے کی خاطر، اولڈ ہاؤس میں ایک کمبل دیتا ہے تاکہ میرا باپ کمبل اوڑھ کر کے آرام سے زندگی گزارے گا اولڈ ہاؤس میں۔ یہاں سارے بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اولڈ ہاؤس میں جب وہ باپ پہنچا ہے تو اس کا 10 سال کا جو بچہ تھا وہ اپنے دادا کے پاس جاتا ہے، اور دادا کے پاس جانے کے بعد جو کمبل اس کے باپ نے دیا تھا اس کا 2 ٹکڑا کرتا ہے۔ بہت غور سے یہ واقعہ سنیے اور اپنے باپوں کی قدر کیجیے۔ دادا کو پہنچانے کی خاطر 10 سال کا بچہ باپ اور اس کا باپ اولڈ ہاؤس میں جا کر کے پہنچا دیا، ایک کمبل دیا گیا۔ 10 سال کا بچہ جاتا ہے دوبارہ اور کمبل کا 2 ٹکڑا کرتا ہے، آدھا ٹکڑا دادا کو دیتا ہے اور آدھا ٹکڑا واپس گھر لے آتا ہے۔ باپ نے جب دیکھا کہ کمبل میرا بیٹا گھر واپس لے آیا آدھا ٹکڑا، اپنے 10 سالہ بچے سے پوچھتا ہے اے بیٹے یہ بتا دادا کو ہم نے ایک کمبل دیا تھا، آدھا ٹکڑا تم کاٹ کر کے واپس کیوں لے آئے؟ قربان جائے 10 سال کے بچے نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سننے کے لائق ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آپ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو۔ 10 سال کے بچے نے کہا تھا اے میرے باپ، آپ اپنے باپ کو کہاں چھوڑ کر کے آئے؟ آپ کے گھر میں آپ کے باپ کے لیے جگہ نہیں ہے؟ یہ 10 سال کے بچے کے لیے جگہ ہے، میری ماں کے لیے آپ کے گھر میں جگہ ہے، بڑے بھائی کے لیے میرے گھر میں جگہ ہے، مگر میرے دادا کے لیے آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آئے اور ایک کمبل دے کر کے آئے، تو یاد رکھیے دادا کے پاس سے آدھا ٹکڑا کمبل ہم لے کر کے اس لیے آئے ہیں کہ کل ہو کر کے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے اور آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب آپ کو ہم بھی اولڈ ہاؤس لے کر کے جائیں گے تو الگ سے کوئی کمبل نہیں لیں گے، بلکہ یہی آدھا ٹکڑا جو کمبل ہم بچا کر کے لے کر کے یہی آدھا ٹکڑا کمبل ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس باپ کی آنکھ کھلتی ہے جب بیٹے نے اپنے منہ کے سامنے اپنے باپ کو جواب دے دیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو ہم لوگوں کے لیے جگہ ہے، میرے باپ کے لیے آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے جب آپ بھی بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اور جس طرح آپ نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھا ہے، جب آپ بڑے ہو جائیے گا تو آپ کا یہ بیٹا بھی آپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھے گا اور یہی ٹکڑا کمبل آپ کے ہاتھوں میں تھما کر کے آئے گا۔ اس باپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگتی ہے، باپ کی محبت جاگتی ہے، اور وہیں اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے عمر تو تمہاری 10 سال کی ہے، لیکن قسم رب کعبہ کی ہماری عمر 80 سال کی ہے، لیکن 80 سال میں جو کچھ ہم نے نہیں سیکھ پایا تم نے 10 سال میں سکھا دیا۔ اس باپ کے دل میں باپ کی محبت جاگتی ہے، اپنے بیٹے کو لیتا ہے، اولڈ ہاؤس جاتا ہے اور اپنے اولڈ ہاؤس میں جا کر کے اپنے باپ کو اٹھاتا ہے، اپنے کاندھے پہ لیتا ہے اور باپ سے اپنے قدموں کو پکڑ کر کے کہتا بابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، دنیا کے بہت سارے یونیورسٹیوں میں پڑھے مگر جو تعلیم ہمیں یونیورسٹیوں میں نہ ملی، جو تعلیم ہمیں مدرسوں میں نہیں ملی، جو تعلیم ہمیں کالجوں میں نہیں ملی، وہ تعلیم ہمیں 10 سال کے بیٹے نے سکھا دیا۔ اے میرے باپ ہمیں معاف کیجئے، اب آپ کی زندگی اولڈ ہاؤس میں نہیں گزرے گی، بلکہ جہاں ہم زندگی گزاریں گے وہیں آپ کی بھی زندگی گزرے گی۔ اس لیے یاد رکھیے کبھی آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے باپ کی محبت جگا دے، اس لیے بیٹے سے یہ سوچ کر کے محبت مت کیجئے کہ یہ بیٹا میرا ہے تو کل ہو کر کے میرا رہے گا، نہیں، یہ دنیا بے وفائی کی جگہ ہے صاحب، یہ دنیا کسی کے نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم چلے جائیں تو یاد رکھیے 40واں میرے نام پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے سالانہ کی محفل ہو مگر دوسرا سال ہو سکتا ہے وہ ہمارے نام کی محفل نہیں سجے گی، اس لیے ہم سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اور جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ میرا سچا دوست ہے کہ وہ ہم کو کسی جگہ پہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آج لوگ دوست کے چکر میں بھی ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، دوست کے چکر میں ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا ایسا دوست ہے جو ہمیں کہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، جس دن آپ کی موت ہو جائے گی کفن پہنا دیا جائے گا، اور جس دوست پہ آپ کو بھروسہ ہے وہی دوست
آپ کو دفن کرنے کے بعد دوسرا دن آپ کا نہیں بلکہ دوسرا دن وہ اپنا کوئی دوسرا دوست بنا لے گا اور وہ آپ کے نام پر ایصال ثواب کی بھی محفل نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے کہ دوست بھی ایسے ویسے کو نہیں بنانا ہے، کسی کو دوست بنانا ہے تو ایسوں کو دوست بنانا ہے جس دوست کا تعلق ہمارے ماں باپ سے اچھا ہو۔ اگر میرا دوست اپنے ماں باپ کا وفادار ہے ہم اس دوست سے دوستی کر لیں گے۔ اگر کوئی ایسا نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ نوجوان ہمارا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جائیداد کو قربان کر دیتا ہے یاد رکھیے اس نوجوان سے دوستی ہم کر لیں گے۔ اور اگر نوجوانوں ایسے لوگوں سے دوستی کی جو لوگ آپ کے ماں باپ کو مارنے کا درس دیتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کہا یہاں سے اب راستے میں نکلتے ہیں اور صحیح سلامت واپسی ہو جاتی ہے تو یہ کبھی غرور اور فخر مت کیجئے گا کہ ہم بہت اچھا ڈرائیور ہیں اس وجہ سے ہم گریڈی سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ نہیں، یہ ڈرائیوری کا کمال نہیں، ماں کے اٹھائے ہوئے آنچل کی دعاؤں کا کمال ہے کہ آپ صحیح سلامت ملوطڑ واپس لوٹے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں، تقریریں کر کر کے لوگوں کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ایک امام صاحب کا گزارا ہوتا ہے دوسرا امام صاحب آ رہا ہے، تقریریں پہ تقریریں ہو رہی ہے مگر ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ اور ایک آخری پیغام ملوطڑ کے مسلمانوں کے نام کہ یہاں کے نوجوانوں کو میں سنا ہوں کہ اب تو نشے میں بھی لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ حقیقت ہے میرے نوجوانوں نشوں سے دور رہو۔ یہ نشہ جب کسی کے اندر چڑھتا ہے تو ماں باپ کی پہچان کو بھلا دیتا ہے۔ یہ نشہ جب کسی کے اوپر چڑھتا ہے تو اپنے بھائی کی پہچان کو بھلا دیتا ہے۔ یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو اپنے بھائی کی عزت اپنے بہن کی عزت کو بھلا دیتا ہے۔ خدا را اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مذہب اسلام کا دامن آپ نے تھاما ہے اور عالی شان مسجد بنانے کے لیے تیار ہیں تو یاد رکھیے صرف اچھا امام لانے سے نہیں ہوگا بلکہ اچھے امام کے ساتھ ساتھ اچھی مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کو نشے سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو معاشرہ نشے سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نشے سے دور رہیے، گناہوں سے دور رہیے، برائیوں سے دور رہیے، فلموں کو دیکھنا چھوڑیے، سیریلوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا چھوڑیے۔ زندگی گزارنا ہو تو اپنے آقا کے نام پر زندگی گزاریے اور یاد رکھیے ٹارگٹ یہ جو آنے والا ربیع الاول ہے، اس مہینے کے بعد ربیع الاول آنے والا ہے، یہ 1500 سالہ جشن ہے۔ کتنا؟ 1500 سالہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے 1500 سال اس سال مکمل ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو لفظ 1500 سے محبت کر لینا ہے اس سال اور کوشش یہ کرنا کہ ابھی سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک کم سے کم مصطفیٰ جان رحمت پر 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 1500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے 12 ربیع الاول کے دن امام صاحب کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیجئے کہ امام صاحب 1500 مرتبہ درود شریف ہم پڑھے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آپ پہنچا دیں۔ امام صاحب آپ کے نام پر 1500 مرتبہ درود شریف اگر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور یقین مانی اگر قبول ہو گیا تو امید ہے اسی سال اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس سال یاد رکھیں 12 ربیع الاول سے پہلے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے؟ 1500، اس لیے کہ 1500 سالہ یہ جشن ہے۔ 1500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی پھر کبھی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی اور انشاءاللہ پھر کبھی تقریر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مرحوم کے اثار ثواب کی غرض سے ہم سب یہاں حاضر ہیں، اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اور کسی طرح کا کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو جو قابل توبہ ہو تو تمام لوگوں کی موجودگی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر کے سلام کرنا۔